السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بیٹا آج میں آپ کو دوم کلاس کی اسلامیات پڑھاؤں گی۔ دوم کلاس کی اسلامیات کا دوسرا باب آج ہم پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے ایمانیات اور عبادات۔ ایمانیات اور عبادات کا سبق نمبر 1، جس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کیا ہوتا ہے؟ بیٹا یہ آج ہم پہلے ڈسکس کریں گے کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ ایمان کسی بات کو یقین کر لینا، کسی بات پر یقین رکھنا، کسی بات کو مان لینا، کسی بات کا اقرار کر لینا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایمان۔ ایمان کا مطلب ہے کسی بات کو ماننا، اس پر یقین رکھنا، اس کا یقین کرنا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کیا ہوا؟ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان ایسے ہوگا کہ ہم اپنی زبان سے، اپنے دل سے اس بات کا اقرار کر لیں، اس بات کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی کہ اس جیسی ذات کوئی دوسری موجود نہیں ہے۔ جیسا کہ سورہ اخلاص میں قرآن پاک کی ایک صورت ہے، سورہ اخلاص، اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، یعنی کہ اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا، اس جیسا کوئی نہیں، نہ اسے کسی نے جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی کہ نہ اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا کیا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، اس جیسی کوئی ذات نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی کہ اس کی عبادت صرف کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ جیسا کہ آپ لوگ سب بچے جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسلام آنے سے پہلے جو تھے لوگ کیا کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے بت بناتے تھے، خود ہی ان کی پوجا کرتے تھے اور بعد میں ان کو توڑ بھی دیتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ذات ہے جو کہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ ہم آپ کو پتہ ہے ہم مسلمان ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہیں ہم ان سے مدد مانگتے ہیں جب، تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد پوری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں۔ اور یہی ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی ہے بیٹا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہیں جب ہم ان سے مانگتے ہیں۔ تو زبان اور دل سے اس بات کا اقرار کرنا، اس بات کو جان لینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ جیسے کہ اسلام سے پہلے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ غلط تھا۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، اسی کی پوجا کی جائے، اسی سے مانگا جائے، وہی آپ کو نوازے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بھی لوگوں کو بتائیں جا کے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، اس جیسی کوئی ذات نہیں، اگر ہم اس سے مانگیں گے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کامیاب ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ کائنات۔ کائنات کسے کہتے ہیں بیٹا؟ کائنات کہتے ہیں اس دنیا کو، جو اللہ تعالیٰ نے جہاں بنایا، دنیا بنائی۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے 7 روز میں آسمان اور زمین کی تخلیق کی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ دوسری مخلوقات کو پیدا کی۔ یہ کائنات، یہ دنیا، یہ جہاں، اس کو ہم کہتے ہیں کائنات۔ اور کائنات کا خالق کون ہے؟ خالق کسے کہتے ہیں؟ خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والا، کسی چیز کو، کسی چیز کی تخلیق، کسی چیز کو بنانا، وہ ہوتا ہے خالق۔ بنانے والا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے خالق، یعنی کہ کائنات کا خالق۔ اس کائنات کا خالق کون ہے؟ اب تک آپ لوگ پڑھتے آئے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ تو اس کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی نعمتوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بیٹا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پھل پیدا کیے، سبزیاں اگائیں، اسی طرح اناج دیا ہمیں، چاند، سورج، ستارے، یہ سب چیزیں بنائی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف نعمتیں دی ہیں جس پر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے پھل پیدا کیے۔ کوئی انسان بے شک زمین کے اندر ایک بیج بو دیتا ہے، لیکن وہ اس بیج سے پودا نہیں پیدا کر سکتا، وہ صرف ایک ہی ذات کر سکتی ہے، اور وہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اسی طرح سبزیاں بھی انسان صرف بو سکتا ہے، لیکن اس کو پیدا کرنے کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ بات کا زبان اور دل سے اقرار کرنا، یہی آپ کا ایمان ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اس کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا بھی، یہ بھی آپ کا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ہم اس پر اس کا شکر ادا کریں تاکہ وہ ہمیں اور زیادہ عطا کرے۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج ہم نے آپ کا سبق پڑھا اللہ تعالیٰ پر ایمان۔
اللہ تعالیٰ پر ایمان زبان اور دل سے اس بات کا اقرار کر لیا جائے، یہ بات جان لی جائے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے ہمارے لیے کائنات پیدا کی ہے، مختلف نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اس جیسی ذات کوئی نہیں، ایسا کام کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے جو یہ کام کر سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو گواہی دینا اس بات کی اپنی زبان سے اور دل سے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی کوئی ذات نہیں۔ اگر ہم زبان سے اپنی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اپنے دل سے اس بات کا اقرار نہیں کرتے تو بیٹا ہم مسلمان کے دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں، مسلمان ہونے کے دائرے سے ہم باہر ہو جاتے ہیں، خارج ہو جاتے ہیں، ہم منافق کہلاتے ہیں۔ جب ہم اپنے ایک اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور ایک اللہ کے بارے میں یہ یقین رکھ کے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے لیے مختلف نعمتیں عطا کی ہمیں، تو وہ اس بات کا دل اور زبان سے اقرار، یہی ہمارا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے۔ بیٹا اب ہم اسی حصے میں سے آپ کے کچھ املا کے الفاظ پڑھیں گے۔ اقرار ہوتا ہے کسی چیز کا یقین کر لینا، کسی چیز کے بارے میں اقرار کرنا، کسی چیز کا یقین کر لینا، کوئی مان لینی بات، یہ ہے اقرار۔ انتظام کسی چیز کا انتظام کرنا، بندوبست کرنا، یہ آپ کے انتظام میں آتا ہے۔ مخلوقات کہتے ہیں مخلوق کی جمع کو۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مخلوقات پیدا کی، کیڑے مکوڑے، انسان، جانور، چرند پرند، یہ سب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی ہیں۔ نعمتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مختلف نعمتیں، جیسے بھی ہم نے ان کا ذکر کیا، نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، پھل، سبزیاں، اناج، چاند، سورج، ستارے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کی ہماری نعمتیں ہیں۔ شریک کسی کے ساتھ اس کو شریک اس جیسا بنانا، اس جیسا قرار دینا، یہ ہم کہتے ہیں شریک۔ جیسا کہ بھی ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، نہیں تو ہم کفر کے دائرے میں داخل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو ہم نے بیٹا سبق پڑھا ہے اس میں سے ہی ہم ایک تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں کہ آپ کو کتنا سبق یاد ہو گیا ہے۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ یہ ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا کہ ایمان کا مطلب کیا ہے۔ ایمان کا مطلب ہے کہ کسی بھی چیز کی حقیقت مان لینا، اس کا یقین رکھنا، اس کا یقین کرنا، یہ سب آپ کے ایمان میں شامل ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا تاکہ اسلامیات کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و نگہبان ہو۔